نہایت ہی افسوس اور رنج اور غم کے ساتھ یہ اطلاع دینی پڑتی ہے کہ مرکز تحفظ اسلام کے سرپرست اعلیٰ قائد احرار شیر پنجاب حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑتا ہے، ایک طویل علالت کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پوری امت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ بلا شبہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ قادیانیت کی راہ میں ایک سد سکندری بن کر حائل تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی قادیانیت کو مٹانے اور قادیانیت کو ختم کرنے کی سعی مشکور کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قادیانی جہاں بھی ہو کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کے صریح نصوص کے خلاف یہ عقیدہ اپنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ کوئی نبی صاحب شریعت بن کر آ سکتا ہے۔ اور قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی، جو ہمیشہ انگریزوں کا آلہ کار رہا، اس کو نبی مانا اور اس کے گڑھے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان قادیانیوں کو ہلاک فرمائے اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ان کی ذات بلا شبہ شیر اسلام کہے جانے کی مستحق تھی۔ القاب سے نوازنا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، اور بھی صحابہ کرام کو آپ نے القاب سے نوازا۔ تو القاب سے نوازنا نبی کی سنت ہے۔ ہندوستان میں علماء میں سے جن علماء کو شیر اسلام کے لقب سے نوازا جا سکتا ہے، ان علماء میں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے۔ وہ پوری زندگی ایک سنت سمجھ کر شمشیر بردار رہے اور ہر جگہ شجاعت، بہادری اور ہمت و حوصلہ کا مظاہرہ کیا، اور علماء ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ان کی ذات حوصلہ، ہمت اور شجاعت اور بہادری کا مرکز تھی۔ انہیں دیکھ کر حوصلہ ملتا تھا اور ان کی گفتگو سن کر ہمت بڑھتی تھی اور کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔